السلام علیکم، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں آج اوورسیز پاکستانیوں کی لائف کے بارے میں بات کروں گا اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ ثاقب نثار صاحب جو کہ 2017-2018 میں چیف جسٹس کم پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنے دور میں عمران خان کے ساتھ مل کر نہ صرف اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو کمزور کیا، نواز شریف کو اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو نائل کیا، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیم فنڈ کے نام پہ چونا لگایا۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو عدالتوں کا نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، دنیا میں 140ویں نمبر پہ آتا ہے، اور ثاقب نثار صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ انصاف کے نظام کو بہتر کریں، عدالتوں کے نظام کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ وہ عدالتی نظام کو بہتر کرتے انہوں نے شیخ رشید کی فرمائش پہ مختلف اسپتالوں کے دورے کیے اور کبھی ڈیمز کے لیے فنڈ جمع کرتے رہے۔ ان کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ڈیم ہر صورت میں بنائے جائیں گے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں ڈیم کی چوکیداری کریں گے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور شاید وہاں کسی گورے کے گھر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی اور مجھ سمیت لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کے لیے فنڈ دیے اور اپنی محنت مشقت کی کمائی سے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر، لیکن نہ ڈیم نظر آیا کہیں اور نہ ڈیم کا چوکیدار۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی میری موجودہ حکومت سے ڈیمانڈ ہے کہ اس معاملے کی پراپر انکوائری کی جائے کہ اربوں روپے جو اوورسیز پاکستانیوں سے لیے گئے، لوٹے گئے ڈیم فنڈ کے نام پہ، تو وہ پیسے کہاں پہ لگائے گئے اور وہ پیسے کس کے استعمال میں آئے۔ اور میری آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس معاملے میں آواز اٹھائیں۔ اب میرے چند سوالات ہیں پاکستانی عوام اور اوورسیز پاکستانیوں سے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے تقریباً گلف میں 12 سال ہو چکے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود اور بڑا سوچا میں نے اس بارے میں، لیکن میں کوئی چھوٹا سا کاروبار پاکستان میں ابھی تک شروع نہیں کر سکا۔ لیکن ہمارے اداروں کے سربراہان اور سیاستدان جو ہمیں رول کرتے ہیں، ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، جب کہ وہ کاروبار باہر کرتے ہیں، نہ صرف کاروبار بلکہ ان کے بچے بھی باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 20 سے 25 سال پاکستانی عوام کے ہمارے ٹیکس پہ عیاشیاں کرنے کے بعد اب وہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سیٹلز ہو جاتے ہیں، ان کے بچے آلریڈی وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم 20 سے 25 سال پردیس میں گزارنے کے باوجود اپنے بچوں کو پاکستان میں اچھی تعلیم نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ 90% اوورسیز پاکستانی جو کہ 15 سے 20 سال پردیس میں گزارتے ہیں، اور وہ جب واپس جاتے ہیں یہاں سے تو یا تو وہ محتاج ہوتے ہیں کسی کے یا پھر وہ ذلیل ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہماری سیاستدانوں اور ہمارے اداروں کے سربراہوں کی اولادیں وہ باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈیورنگ سروس جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں یا افسران ہیں، وہ ڈیورنگ سروس وہاں پہ اپنے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں۔ پردیسی پہلے پردیس میں سختیاں برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپے میں اپنے ملک پاکستان میں جا کے ان کو جو ہے نا سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ پاکستانی غریب عوام اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے جو کہ اپنی زندگیاں اپنے ملک سے دور، اپنی فیملی گھر والوں سے دور وقف کر دیتے ہیں اور پاکستانی اکانومی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں 15 سے 20 سال، پھر اس کے بعد آ کے وہ یہاں پہ ان کی تذلیل ہوتی ہے، کوئی کاروبار نہیں کر پاتے یا کوئی سورس آف انکم ان کا نہیں ہوتا، محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کا۔ ہمیں مل کے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو سرکاری افسران ہیں ان پہ بیرون ملک کاروبار پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ملک میں کاروبار کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر سال ان کے اور ان کی فیملی کے اثاثوں کی انکوائری ہونی چاہیے، پراپر آڈٹ ہونا چاہیے۔ ناظرین آج اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد